السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے اثرات پر جو گامزن ہوئے۔ کوثر خان نے لکھا ہے، بہت ہی اچھا ناول ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھو الشبا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس طرح سے غیر محرموں کے ساتھ تعلقات بڑھانے سے۔ مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے پیاری، انسا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کالج میں بنے گارڈن میں بیٹھی تھی۔ انسا نوٹس بنا رہی تھی اور الشبا بیٹھی لیز اور کوک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مگر وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بات اس لیے کرتی ہوں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جان سکیں۔ الشبا نے وضاحت پیش کی، کس حق سے؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ مت کرو یہ سب پیاری، یہ حرام محبتیں آگ میں لے جاتی ہیں، انسا نے کہا۔ محبت پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا انسا، کوئی اچھا لگتا ہے الہی ہمارے دل میں محبت ڈالتے ہیں نا، بہت جلد وہ مجھ سے نکاح کر لے گا، دیکھ لینا، الشبا نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ محبت کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے چھپ چھپ کر بات کرنا، چھپ کر ملنا، یہ غلط ہے۔ اگر وہ واقعی سیریس ہوتا تو فوراً نکاح کا پیغام بھیجتا، نہ کہ یوں دوستی کرتا، انسا نے اسے دوبارہ سمجھایا۔ انسا اور الشبا ایک دوسرے کی بہت اچھے دوست تھیں، لیکن وہ جب دونوں کالج پہنچی تو الشبا کو محبت ہو گئی ایک لڑکے سے اور وہ اس سب میں پڑ گئی۔ انسا نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھی، لیکن انسا اسے ہر وقت سمجھاتی کیونکہ اسے اپنی دوست کی فکر تھی۔ کہتے ہیں نا، جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اسے صرف اس شخص کی محبت نظر آتی ہے، اسے سب میں وہ اپنے پیاروں کی محبت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بس رہنے دو تم، یاس غلطی ہو گئی مجھ سے جو میں نے تمہیں بتا دیا، ہر وقت اب لیکچر دیتی رہتی ہو۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، مجھے فراز کے لیے گفٹ لینا ہے، کل ملتی ہوں، الشبا نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ انسا کی سنے بغیر چلی گئی۔ وہ کالج سے نکلی، مارکیٹ سے سرفراز کے لیے گھڑی خریدی، اس کے بعد وہ اپنے گھر گئی۔ السلام علیکم امی۔ السلام علیکم امی، الشبا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، آج جلدی آ گئی کالج سے؟ فوزیہ بیگم نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا۔ جی امی، وہ کوئی پیریڈ نہیں تھا اس لیے، الشبا نے ماں سے نظریں چراتے ہوئے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ اچھا امی، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ الشبا اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی۔ فوزیہ بیگم نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، گفٹ الماری میں چھپایا کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ ایک ذات مسلسل اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ یہ سب جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہم اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ کاش کہ ہم یہ بات سمجھ جاتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کسی گناہ کی طرف لگتے ہی نہ۔ پھر وہ فریش ہونے واش روم گئی، باہر آئی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی کہ موبائل پر میسج کی ٹون بجی۔ وہ مسکرا کر بیڈ تک آئی، موبائل اٹھایا۔ ہائے ہائے سویٹ ہارٹ، سرفراز کا میسج تھا۔ کیسی ہے میری جان؟ ساتھ ہی ایک اور میسج آیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ الشبا نے رپلائی دیا میسج کرتے ہوئے۔ اسے اس وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ وہ سرفراز سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ مغرب کے وقت اس کی آنکھ کھلی، فوزیہ بیگم کی آواز سے کھلی۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں فوزیہ بیگم کی رات کے کھانے بنانے میں مدد کرنے لگی۔ بیٹا کیا بات ہے، نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں تمہاری؟ فوزیہ بیگم نے سالن میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ امی پڑھتی تو ہوں۔ الشبا پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ اچھا لیکن دھیان رکھا کرو، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جی امی، صرف آج رہ گئی، قضا پڑھ لوں گی، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ الشبا پانی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ پانی کا گلاس رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ امی، میری دوست کی سالگرہ ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، کیا میں چلی جاؤں وہاں؟ الشبا نے سوال کیا۔ کون سی دوست کی؟ انسا تو سالگرہ نہیں مناتی، فوزیہ بیگم نے کہا۔ وہ امی، کالج میں نئی دوست بنی ہے، سائرہ، اس کی سالگرہ ہے۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ امی کیا ہو گیا ہے، پورے ملک میں تھوڑی رہتی ہے جو آپ اتنی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں؟ نہیں جاتی میں، الشبا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ لڑکیوں کی عزت کانچوں کی چوڑیوں جیسی ہوتی ہے الشبا، ٹوٹنے پر جیسے جوڑیں نہیں جڑتی، ایسے ہی عورتوں کی عزت اگر ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں آ سکتی ہے، فوزیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ الشبا کا دل زور سے دھڑکا، ایسے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ جب انسان غلط کام میں ملوث ہوتا ہے تو ضمیر بار بار اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیتا ہے۔
اسے الرٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، بلکہ سلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ فوراً اپنی غلطی سنوار لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے امی، میں نہیں جاتی ہوں۔ رشپا نے غصے سے کہا اور کچن سے نکل کر کمرے میں آئی، ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ عجیب ہے سب کچھ، بس گھر میں قید کر لیں یہ سب۔ مجھے میری کوئی زندگی ہی نہیں ہے کیا؟ لڑکیاں کہاں جاتی ہیں آج کل؟ اور میرے گھر والے ہیں بس۔ جی یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، چھوٹی بچی سمجھا ہوا ہے سب نے مجھے۔ پیر پکڑتے ہوئے کمرے میں گئی، دروازہ زور سے بند کیا، جو کہ اس نے غصے کا اظہار تھا۔ فوزیہ بیگم نے سر ہلایا اور سوچنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ تو کبھی ایسی بات نہیں کرتی تھی۔ پھر اپنے ہی خیالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی، میں ایسے ہی سوچ رہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی خود ہی، بس اللہ خیر کرے۔ مجھے جو خدشات ہیں وہ سچ ثابت نہ ہو بس۔ وہ ماں تھی اور ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی اولاد کن کن حالات سے گزر رہی ہے اور کیا کرتی پھر رہی ہے۔ وہ تو تب بھی ہماری ہی بات سمجھ جاتی تھی جب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، پھر وہ اب کیوں نہ سنتی؟ لیکن کہیں نہ کہیں ان کو اپنی تربیت پر بھی یقین تھا کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ اکثر لوگ تربیت پر بات کرتے ہیں کہ یہ تربیت کی ہے ماں نے، والدین نے۔ والدین اپنے بچوں کی اچھی ہی تربیت کرتے ہیں۔ کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے غلط راہ پر چلیں، بس اولاد ہی پر کچھ غلط صحبت کا اثر چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ کمرے میں جا کر وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی اور رونے لگی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور سرفراز کو میسج کیا، سوری سرفی، میں کل نہیں آ پاؤں گی تمہاری برتھ ڈے پر، تم کالج کے باہر آ جانا، میں تمہیں تمہارا گفٹ دے دوں گی۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ سرفراز کا میسج آیا، کیوں پرنسس، تم میرے خاص دن پر نہیں آؤ گی تو میں خاک سیلیبریٹ کر پاؤں گا؟ کوئی بات نہیں، نکاح کے بعد ہم مل کر سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، نکاح سے یاد آیا، تم کب اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیج رہے ہو؟ لشپا نے رپلائی دیا، جو کہ سرفراز کو اچھا خاصا بدمزہ کر گیا۔ ارے سویٹی، اتنی بھی کیا جلدی ہے یار، شادی بھی ہو جائے گی، پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھ تو جائیں اچھے سے، سرفراز نے میانی خیزی سے کہا، جس پر لشپا شرما کر مسکرائی اور دور کھڑا شیطان بہت خوش ہوا تھا۔ اور بھی باتوں کا سلسلہ صبح تک چلتا رہا۔ ہر قسم کی شر و برائی کی شروعات رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہے۔ ہم اندھیرے میں سب کی نظروں سے تو چھپ جاتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان دائیں بائیں جو کاتب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ہر ایکشن پر عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہائے نادان انسان! وہ خود کے ساتھ زیادتی ہے، یہ خود کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ کھانا کھانے بھی نہیں گئی نیچے، یہ کہہ کر کہ وہ اسائنمنٹ بنا رہی ہے۔ دور سے کہیں اذان کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس نے سرفراز سے اجازت لی کیونکہ اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ فجر کے وقت نیند بہت میٹھی نیند آتی ہے بندے کو، وہ اذان کی آواز کو سننے کے باوجود سو جاتی ہے۔ صبح اس کی آنکھ انسا کی آواز سے کھلتی ہے، علیشا اٹھ جاؤ، کالج نہیں جانا، آج اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے، یا سونے دو نا۔ لشپا چادر اپنے منہ پر دوبارہ ڈال دیتی ہے۔ اٹھ جاؤ، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ انسا دوبارہ سے اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لشپا، اٹھ جاؤ نا، کیا مسئلہ ہے لڑکی، جان لو گی کیا؟ ہماری اٹھ رہی ہوں، جلدی کرو جاؤ، انسا اسے کہتی ہے اور وہ جلدی سے فریش ہونے واش روم جاتی ہے۔ اس کے موبائل پر سرفراز کا میسج آتا ہے، گڈ مارننگ۔ موبائل کی میسج ٹون بجتی ہے۔ انسا موبائل کی طرف ایک نظر دیکھتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کا میسج ہے۔ اتنے میں لشپا فریش ہو کر نکلتی ہے، تیار ہوتی ہے، فون اٹھاتی ہے، مسکراتی ہے۔ انسا دکھ سے اس کی طرف دیکھتی رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں کہتی۔ انسا، میں نیچے جا رہی ہوں، جلدی آؤ نہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد انسا کہتی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے۔ وہ بھی جلدی سے فون بیگ میں ڈال کر نکلتی ہے۔ بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ، فوزیہ بیگم نے کچن سے آواز لگائی۔ امی، کینٹین سے کچھ کھا لوں گی، ابھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف لپکی۔ وہ دونوں ایسے تیسے کر کے پہنچے۔ انسا نے اندر کی جانب قدم بڑھائے جبکہ لشپا باہر ہی رہی۔ اتنے میں بائک پر سرفراز آیا، اس نے گفٹ دیا، باتیں ہوئی اور وہ چلا گیا۔ وہ اندر گئی، انسا بینچ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مت کرو علیشا، میری پیاری دوست علیشا، مت کرو، یہ غلط کام، حرام ہے یہ، تم کیوں میری بات نہیں سمجھ رہی؟ انسا کی آواز میں بے بسی شامل تھی، کسی بے بسی تھی۔ اس کے سامنے اس کی عزیز دوست آگ میں کود رہی تھی اور وہ بھی اپنی مرضی۔ وہ بچاتی بھی تو کیسے اسے؟ وہ آگ جو شیطان اسے گلزار کر کے دکھا رہا تھا، وہ خوشی خوشی اس میں کودنے کو تیار تھی۔ یار ابھی میں بہت خوش ہوں، اس وقت میرا بحث کرنے کا بالکل بھی کوئی موڈ نہیں ہے، لشپا نے بیزاری سے کہا۔
میں بحث نہیں کر رہی، بات سمجھا رہی ہوں۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ تم مجھے سو تحویلیں بھی دو تو جو بات سچ ہے وہ سچ ہی رہے گی۔ اللہ نے منع کیا ہے تو میں اور تم کون ہوتی ہیں تحویلیں دینے والی؟ میری پیاری دوست، خود پر ظلم مت کرو پلیز۔ آخری بات کرتے ہوئے انصار وہاں سی ہوگی۔ اف اچھا نا یار، ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں پلیز۔ علیشہ فی الحال بات ختم کرنا چاہتی تھی اور اٹھ کر کلاس میں جانے لگی۔ انصا بھی اس کے پیچھے کلاس کے اندر داخل ہوئی۔ فری ہو کر انصا نے علیشہ سے کہا، کل انشاءاللہ میرے ساتھ سیمینار میں جانا ہے تم نے، میں لینے آؤں گی تمہیں، یاد رکھنا۔ انصا نے کہا ٹھیک ہے میڈم اور کچھ؟ علیشہ نے شرارت سے کہا اور اس کے بعد وہ دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر علیشہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں گئی۔ فوزیہ بیگم اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا بیٹا، کھانا نہیں کھانا؟ آپ نے رات کو بھی نہیں کھایا، صبح بھی بغیر ناشتے کیے چلی گئی؟ فوزیہ بیگم نے پریشانی سے کہا، امی بس دل نہیں چاہ رہا، ابھی میں صرف آرام کرنا چاہتی ہوں، اٹھ کر پھر کھا لوں گی۔ علیشہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ فوزیہ بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کیا، وہ بھی ٹھیک تھی۔ ٹھیک ہے آپ ریسٹ کرو، فوزیہ بیگم کہتے ساتھ کمرے سے نکلتی علیشہ نے جلدی سے فون نکالا، سرفراز کو میسج کیا، کیسے لگا آپ کو گفٹ میرا؟ فوراً جواب آیا، بہت اچھا جان، تمہارے ہاتھ سے دیے ہوئے کانٹے بھی ہم سنبھال کر رکھتے ہیں، یہ تو پھر گھڑی تھی جانے من۔ علیشہ مسکرائی، سرفراز رشتہ بھیج دو نا، اب میں یوں چھپ کر بات نہیں کر سکتی، مجھے لگتا ہے امی کو مجھ پہ شک ہو گیا ہے۔ علیشہ نے پریشانی سے کہا، ارے یار بھیجوں گا نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو تم کل مجھ سے ملنے آ رہی ہو، مجھے تمہیں دیکھنا ہے اب، اور ہاں اچھے سے تیار ہو کر آنا، ہم بجلیاں گرانے۔ سرفراز نے بے باکی سے کہا۔ علیشہ مسکراتی اور سو گئی۔ ہائے بنت ہوا، کاش کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتنی غلط راہ ہے جس پر تم چل پڑی ہو۔ وہ اٹھی تو عصر کی اذان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نماز میں بھی اسی غیر محرم کا خیال، یہ خیانت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم کھڑے اس کی بارگاہ میں ہیں اور خیال پر سوار کوئی غیر اللہ ہو، کوئی خبر نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، بس فرض ہے ادا ہو گئی، دعا میں بھی اسی کا ہی خیال، اف اللہ، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو اس کے بعد ہر کام ہم پر حرام ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھی، جائے نماز طے کیا، کمرے سے نکلتی چلی گئی جہاں لان میں اس کی فیملی بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے بھی لان کی طرف قدم بڑھائے۔ السلام علیکم بابا جان، علیشہ نے چہک کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، زبیر صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ علیشہ سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی، بھوک شدت اختیار کر گئی تھی۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے بیٹا آپ کی؟ زبیر صاحب نے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے بابا، علیشہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی۔ گڈ۔ ایسے ہی خوشگوار ماحول میں چائے پی گئے۔ زبیر اور فوزیہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑی ثنا، دوسرے نمبر پر صوبیہ تھی اور تیسرے نمبر پر سب سے لاڈلی علیشہ تھی۔ ثنا اور صوبیہ پیدائش سدھار چکی تھیں، علیشہ ابھی پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ فوزیہ بیگم اور علیشہ اندر گئیں اور زبیر صاحب باہر مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ماں بیٹی رات کے کھانے کا انتظام کرنے لگیں۔ امی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ علیشہ نے سلاد بناتے ہوئے کہا۔ امی اگر کسی کو محبت ہو جائے تو کیا یہ غلط ہے؟ علیشہ نے دل میں پکتے ہوئے سوال کو زبان پر لا کر آخر پوچھ ہی لیا۔ محبت ہو جائے تو ڈائریکٹ نکاح کا پیغام بھیجا جائے، دین یہی کہتا ہے۔ ہاں غلط تب ہوتی ہے جب آپ چپ کر پہلے دوستی کریں، اس کے بعد باتیں شروع کریں۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہو؟ فوزیہ بیگم نے دل میں اٹھتے خدشے کو ظاہر کیے بغیر نارمل انداز میں پوچھا۔ امی ہمارے کالج میں کچھ لڑکیاں ایسے ہیں سو اس لیے پوچھا، علیشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور ساتھ ہی دل پر فیصلہ کیا کہ وہ سرفراز سے دو ٹوک بات کرے گی۔ اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہ مانا تو وہ یہ سب چھوڑ دے گی۔ اس کے بعد اس نے برتن لگانے پر پرسکون ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد علیشہ اپنے کمرے میں گئی، نماز پڑھی۔ آج اس نے اللہ سے صحیح راستے کی توفیق مانگی۔ وہ تھک چکی تھی، اس طرح جھوٹ بول کر اس نے موبائل آف کیا اور لیٹ گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے۔ گناہ کا احساس ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ احساس بھی بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ غلط راہ پر ہیں۔ علیشہ کر رہی تھی لیکن اسے گلٹ بھی تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہی احساس اسے اب گناہ چھوڑنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ فجر کی اذان سے کھلی۔ وہ اٹھی اور بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھی
تلاوت کی، اس کے بعد نیچے لان میں چہل قدمی کرنے چلی گئی۔ صبح کی تازہ ہوا اسے مصور کر رہی تھی، سورج آہستہ آہستہ اپنی روشنی بکھیرنے کے لیے بےتاب تھا۔ پرندے دانہ پانی کی تلاش میں نکل رہے تھے، وہ دم بخود سی ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ اس کے بعد وہ کچن میں ناشتہ بنانے چل دی۔ کچھ دیر میں فوزیہ بیگم کچن میں آئی تو الشبا کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ صبح بخیر امی جان۔ صبح بخیر چندا، آج سورج کہاں سے نکلا ہے بھلا؟ فوزیہ بیگم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائے۔ چلیں ناشتہ کرتے ہیں بابا جان، واک سے واپس آ گئے ہیں یا نہیں؟ الشبا نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ ہاں آ گئے ہیں، جاؤ آپ بلا لاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ الشبا زبیر صاحب کو بلانے الشبا گئی زبیر صاحب کو بلانے، وہ الشبا آئے، ناشتہ کیا، زبیر صاحب آفس چلے گئے۔ الشبا کمرے میں کالج کے لیے تیار ہونے چل دی۔ وہ تیار ہو گئی، سرمئی آنکھوں میں کاجل لگا کر لپ گلوس لگایا، باہر نکلی۔ ہنسا اسے لینے آ چکی تھی۔ وہ دونوں مدرسے گئیں جہاں سیمینار تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ الشبا کو لگا جیسے وہ ایک الگ ہی جہاں میں آ گئی ہو۔ اندر سے آتی آواز نے الشبا کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ان دونوں نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ مین انٹرنس سے نکل کر وہ دونوں ہال نما بنے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں، جہاں پر ہال تقریباً بھر چکا تھا، صرف ادھا گدھا کرسیاں رہ چکی تھیں۔ کمرے سے پرسوز اور خوبصورت آواز آ رہی تھی، یعنی کہ سیمینار کا آغاز ہو چکا تھا۔ میری اپی ہمیشہ ایک بات کہتی ہیں کہ لڑکی تو آپ کو اللہ نے بنا دیا ہے، اب آپ نے بیٹی بن کر دکھانا ہے پیاری، وہ بیٹی جو اپنے والدین کا مان بڑھانے والی ہوتی ہے، جو اپنے والد کا سر اونچا کرنے والی ہوتی ہے، نہ کہ سر جھکانے والی ہوتی ہے۔ دیکھیں پیاری اخوات، جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ گھر کی عزت بھی نکلتی ہے، جس کی حفاظت اسے ہر پل کرنی ہوتی ہے۔ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کر کے چلتی ہے تاکہ اس کے بابا سر اٹھا کر چل سکیں۔ یہ زندگی صرف ہماری زندگی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے کردار جڑے ہیں، ہمارے عزیز جڑے ہیں۔ ایک لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ یہ زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امانت ہے، تو اسے اللہ کے حکم کے مطابق ہی گزاریں۔ پیاری، کبھی بھی اپنے والدین کا بھروسہ مت توڑیں۔ اس دنیا میں والدین سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کی قدر کیجیے، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے والدین کے لیے باعث سکون بنیں نہ کہ باعث اذیت۔ ایک لڑکی جو کہ ماں باپ کی عزت روند کر غلط راہوں پر نکل پڑتی ہے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ آپ کیسے کسی بھی ایرے گہرے پر بھروسہ کر کے اس کی جانب قدم بڑھا سکتی ہیں؟ پیاری، کیسے ایک لڑکی جو کاکروچ جیسی حقیر مخلوق سے ڈر جاتی ہے، وہ کیسے رات کے اندھیرے میں بنا ڈرے کسی غیر محرم سے گفتگو کر سکتی ہے؟ اس وقت آپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کام میں ہمارے لیے کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ پیاری، اس میں شر ہی شر ہے، تبھی تو اللہ نے منع کیا ہے۔ الشبا دم سادے بیٹھی سن رہی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، اس کا دل پتے کی مانند لذک رہا تھا۔ افسوس کے ساتھ اس میں سب سے بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے۔ ہمیں فلموں اور ڈراموں میں یہی سب تو سکھایا جاتا ہے۔ ہم انگریزوں کے کلچر میں اتنا کھو گئے ہیں کہ اب ہمیں بھی ایک ادر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب آج کے دور میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اسکول کی بچیاں اس سب میں پڑ گئے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ نکاح کا پیغام بھیجیں۔ اگر کوئی واقعی سیریس ہوگا تو وہ دوستی سے کرنے کی بجائے نکاح کرے گا۔ اب بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ارادے نیک تھے، ہماری محبت سچی تھی، ہمیں نہیں ملی تو پیاری، یہ کیسی سچی محبت ہوئی جس کی شروعات ہی جھوٹ سے ہوتی ہے؟ آپ گھر سے چھپ کر رات کے اندھیرے میں کسی غیر محرم سے ساتھ چیٹنگ میں مصروف ہیں، اللہ بھی ناراض، والدین کے ساتھ بھی دھوکہ، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ جو خود کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ ایسا مت کریں۔ یہ محبت نہ ہوئی جس میں ہر وقت آپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے، پکڑی نہ جاؤں، جس میں آپ پل پل اذیت میں رہتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ آپ سب انمول ہیں، شہزادیاں ہیں، بہت قیمتی ہیں، خود کو اتنا بے مول سستا نہ کریں۔ آپ ایک خوبصورت باغیچے کی رنگ برنگی تتلیاں ہیں جو ہر کسی کے ہاتھ نہیں لگ جاتی۔ آپ سیپ میں چھپی ہوئی موتی ہیں جسے موتی ہر کسی کو نہیں مل جاتا بلکہ قدردان کو ملتا ہے۔ خود کو ہر کسی کے آگے پیش نہ کریں۔ آپ کو کسی دوسرے سے کسی بھی لقب حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود کو پہچانیں، اپنا مرتبہ، اپنی حیثیت جانیں، خود کو اپنے ہی ہاتھوں سے رسوا مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی بہن کی عزت کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب نے یکجا ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हाल आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। वो वहीं सुन बैठी थी। अंसा भी खामोश थी। वो अपनी दोस्त की हालत समझ रही थी। वो दिल ही दिल में अपने दोस्त के लिए दुआ कर रही थी कि वो ये सब छोड़ दे, और वो दुआ कबूल भी हो गई थी। नेक और मुखलिस दोस्त भी अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा होता है, जो आपको कहीं भी इधर उधर होने नहीं देता और आपका बुरे वक़्त में साथ देता है, बल्कि आपको समझाता है, रोकता है। वो जो फ़ैसला नहीं कर पा रही थी, उसने लम्हे में फ़ैसला किया। आंसू पोंछते खड़ी हुई, मुस्कुराई और बोली, अंसा तुम घर जाओ, मैं आती हूँ। कहाँ जाने लगी हो? अंसा परेशानी से बोली। गलत को सही करने जा रही हूँ अंसा, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं आती हूँ। कहते साथ ही वो बाहर निकली। अंसा भी उसके पीछे लपकी तब तक वो रिक्शे वाले को रोक कर उसमें जा चुकी थी। वो सरफराज से मिलने गई, जहाँ इसने बुलाया था। वो अंदर दाखिल हुई कि उसके कानों में सरफराज के कहकों की आवाज़ आ रही थी। वो साथ में दो और भी लड़के थे जो हंस रहे थे। वो एक फ्लैट था जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। और रुको उनकी बातें सुनने लगी। यार कब तक आ रही है तेरी चमक? चलो, कितना इंतज़ार करवाएगी यार। इनमें से किसी एक ने कहा था, यार आ जाएगी, मेरी मोहब्बत में डूबी है, आना तो पड़ेगा यार, सरफराज ने झटका लगाते हुए कहा। यार ये लड़कियां बहुत बेवकूफ़ होती हैं, टाइम पास को मोहब्बत समझ बैठती हैं, सरफराज ने कहा। और बाइक खड़ी लिशफा का वहाँ खड़ा रहना मुहाल हो गया। मैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए बात करता हूँ, दुल्हन तो मेरी वो बनेगी जिसे अम्मी अब्बू पसंद करेंगे। वो दबे कदमों जैसे आई थी वैसे ही पलट गई। उसके कदम मन मन बहरके हो रहे थे। आसपास से आवाज़ें आना बंद हो गईं। वो बस चल रही थी। कहाँ जा रही थी उसे मालूम न था। बस वो यहाँ से भागना चाहती थी। उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। उसे अपने हाथों से घिन आ रही थी। कैसे कैसे उसने एक अफायर मैडम से बात की, कैसे उसने खुद को अज़ा किया। वो ऐसे तैसे करके कॉलेज पहुंची। वो कॉलेज के अंदर गई, जहाँ अंसा बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। इसे देखते ही अंसा इशबा की तरफ बढ़ी। क्या हुआ लिशबा, कहाँ थी तुम? अंसा ने परेशानी से उसके सते हुए चेहरे को देखते हुए कहा। वो रोने लगी। अंसा के गले लगकर अंसा ने उसे रोने दिया। काफ़ी देर बाद जब वो चुप हुई तो उसने सारी बात अंसा के गोश गुजार कर दी। उसके बाद वो दोनों घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंचकर उसने खुद को कंपोज किया। अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अलिशबा ने मुस्कुराकर कहा। वालेकुम सलाम बेटा। फौजिया बेगम जो पौधों को पानी दे रही थी मुस्कुराए। अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करने के बाद खाना खाऊंगी, अभी सर में दर्द है। अलिशबा के लहजे में ज़माने भर की थकन थी। ठीक है बेटा, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, फौजिया बेगम ने परेशानी से कहा। नहीं अम्मी, वो थकावट है बहुत, इस वजह से आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। अलिशबा उनकी फ़िक्रमंदी पर मुस्कुराए और सोचने लगी, वाकई हम किसी गैर की मोहब्बत में इस कदर खो जाते हैं कि हमें अपने हकीकी रिश्ते जो मिलावट से पाक होते हैं वो नज़र नहीं आते। क्या हुआ अलीशा? फौजिया बेगम उसे खुद को एक देखते हुए पाया। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। वो जाने लगी, फिर पलटी। अम्मी जान आज आलू के पराठे तो बना दे, कितने टाइम से नहीं खाए, उनके गले लगकर लाड से कहा। फौजिया बेगम उसके रवैये पर हैरान थी। ठीक है, मिल के बना लेंगे, अभी जाकर आराम करो। उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। इतने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और कब से रुके हुए आंसू जो बहने को बेताब थे गालों पर फिसले। वो बैग वहीं दरवाजे के पास रखकर खुद भी दरवाजे के पास बैठ गई। फिर उठी, वुज़ू किया, नमाज बिछाकर 2 रकात नफल की नियत की, सजदे में ऐसे गई वो हिचकियों से रोने लगी। रोई, बहुत रोई, अल्लाह से माफ़ी मांगी। नदामत के आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा गुनाहों के टोकरे उठाकर उसके दर पर जाता है ना, तो वो दुत्कारता नहीं है, बल्कि बंदे की बात गौर से सुनता है, उसे माफ़ कर देता है। ये तो हम इंसान होते हैं जो किसी की एक गलती पकड़कर उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। अल्लाह ताला तो इंतज़ार में होते हैं कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू करे, मेरी तरफ पलटे, मेरी तरफ कदम बढ़ाए। अल्लाह तो हमेशा से हमारे साथ होता है, हम ही दूर जाते हैं अल्लाह से। नदामत के 2-4 आंसू बहा कर अल्लाह ने उसके दिल पर सुकून कर दिया। वो उठी, मुंह हाथ धोए, फ्रेश हुई कि उसके मोबाइल पर आती कॉल ने उसकी तवज्जो अपनी यानी मलबूस की। वो गई, मोबाइल से मोबाइल निकाला, देखा सरफराज की कॉल थी। उसने कॉल काटी, नंबर ब्लॉक किया, फिर अंसा को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम अंसी, अलिशबा ने कहा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, कैसी हो? अंसा ने कहा, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम आ जाओ ना प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बात करते हुए अलिशबा रोने लगी। रो मत अलिशबा, मैं अभी आती हूँ, परेशान मत हो, अंसा ने कहते साथ ही कॉल काट दी। वो पड़ोस में ही थी। अलिशबा के नीचे जाते ही वो ऊपर की तरफ आ रही थी। कमरे अलिशबा उसे कमरे में ले गई। क्या हुआ? अंसा ने परेशानी से कहा। अलिशबा रो दी।
پھر بولی کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ انسا مسکرائی، وہ بولی وہ بہت رحیم ہے، وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ کیوں، میں بہت گناہ گار ہوں یار۔ الشفا اور زور سے رونے لگی۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ ندامت سے ملی گئی معافی کو قبول کرتا ہے۔ ہاں تو یہ توبہ سچی ہونی چاہیے، توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹنا۔ انسا نے اسے سمجھایا۔ وہ انسا کو دیکھنے لگی۔ دیکھو پیاری، تم نے جو اسٹیپ لیا اللہ کی خاطر لیا، اور شیطان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، وہ تمہیں پلٹ پلٹ وسوسے دلائے گا، تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے میری جان۔ انسا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، چلو آؤ باہر جاتے ہیں، آنٹی اکیلے کچن میں لگی ہوئی ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ الشفا نے سر ہلایا اور مسکرائی۔ وہ دونوں نیچے گئیں جہاں فوزیہ بیگم نے آلو کے پراٹھے بنائے تھے، اب بس چٹنی بنانی رہتی تھی۔ انسا نے چٹنی بنائی، الشفا دونوں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر انسا اپنے گھر چلی گئی۔ الشفا کمرے میں آ گئی کہ اچانک سے اس کی واٹس ایپ پر ایک ویڈیو آئی۔ اس نے کلک کی لیکچر شروع ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کیا، سب نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے حب یعنی محبت۔ حب کہتے ہیں محبت، دوستی، تعلق کو۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کے اندر رکھا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے نا جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑے رکھتا ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے جو کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ صرف کہہ دینے سے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ محبت نہیں، زبانی کلامی محبتیں نہیں ہوا کرتی، کیونکہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے لیے ہمارے ہر ایکشن میں محبت جھلک رہی ہوتی ہے۔ ہماری ہر پل کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے ہر وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ پھر ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہوتی؟ انسانوں کی محبت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے، کس کس حد تک جاتے ہیں، پھر اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ کے سب سے زیادہ اولین حق اللہ کا ہے کہ ہم اس سے شدید محبت کریں۔ اب میں بتاؤں گی کہ ہمیں اللہ سے کیسے محبت کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ قدردان ہے، وہی تھوڑی سی کوشش کے بدلے ہمیں بہت اجر دیتے ہیں۔ تو محبت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دسمبر کا مہینہ ہے اور آپ اس سردی میں اپنا گرم بستر اللہ کی خاطر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ محبت ہی ہوئی نا کہ آپ اللہ کو ثبوت دینے کے لیے اسپیشل رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں، جیسے فجر و محبت آسان نہیں ہوتی، محبت بھی ہر کسر کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ فجر ہر کوئی پڑھ پاتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت نیند بڑی اچھی آتی ہے، لیکن اگر آپ نیند کو قربان کر کے فجر پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہی ہوئی؟ محبت ہوئی نا۔ وہ اتنے سحر زدہ آواز میں اتنے خوبصورت نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ الشفا دم سادے اس کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ خود سے سوال بھی کر رہی تھی، اور پھر اسی طرح اپنے دل کی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کی بات کو اولین رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے جینس پسند ہے لیکن اللہ نے اس لباس سے منع کیا ہے اور میں وہ چھوڑ دوں، تو یہ بھی محبت ہوئی۔ اب میں آپ کو اپنا محافظہ کرنے کا کہوں گی کہ آپ اپنی سب سے بڑی خواہش جو کہ اللہ کی بات سے ٹکرائے گی، تو آپ کس کی بات کو اہمیت دیں گے؟ اللہ کی بات کو یا اپنی بات کو؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اللہ سے کیسی محبت ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ بر فعل بر حرکت کا اصل جو حاصل ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے ایمان اور عمل کے پیچھے کیا بے محبت ہے؟ یا نہ ہر عمل محبت کے علاوہ بوجھ بن جاتا ہے، وہ پھر منافقت کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے ہم جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، بس جان چھوٹ جائے۔ دیٹس از ناٹ محبت، دس اس کالڈ کہ نماز کو آپ بہت سمجھ رہے ہو۔ نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ اس بات پر بھی اپنا محافظہ کرنا ہے کہ آیا میں نماز خشوع و خضوع سے پڑھتی ہوں یا بس فرض کو ادا کرنے کے لیے بس پڑھ لی ہے۔ محبت انسان کو باشعور بناتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی ساری محبتیں ہمارے لیے یہ آزمائش اور امتحان ہے، اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت کو زوال ہے۔ یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ محبت باقی محبتوں کی
نفی کرتی ہے، لیکن اسی انسان سے محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ آپ کے دل میں ٹاپ پر وہ بندہ ہو، آپ نماز میں کھڑے اللہ کے سامنے ہو اور خیال ہو آپ کو اس انسان کا آ رہا ہو، تو یہ بات غلط ہے۔ اور بعض دفعہ ہم محبت میں کسی انسان کے اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں شر کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسی محبت کرنا انسان سے یہ غلط ہے۔ ہم انسانوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہی محبت ہم سے روٹ جاتی ہے، تو کیا فائدہ اپنے خالص جذبات کسی بے قدرے کے ہاتھوں ضائع کرنا۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ جب کسی کی محبت ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی محبت ٹاپ پر آئے گی تو ہماری آزمائش اسی کے ذریعے ہوگی، جیسے بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا۔ تو اپنے جذبات کو کسی پر قربان نہ کریں۔ جس محبت میں 24 گھنٹے آپ ذہنی اذیت کا شکار ہیں اور محبت نہ ہوئی، اللہ سے شدید محبت کریں کہ وہ آپ کو ہدایت دیں۔ آمین ثم آمین۔ لیکچر بند ہو چکا تھا، لشپا اپنا محاسبہ کر رہی تھی، اسے اب خوشی محسوس ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اس سے حرام کام نکال کر اپنے قریب کر لیا۔ اس سے اللہ پر بے تحاشا پیار آیا اور وہ سجدے میں گر کر رو پڑی۔ اب وہ اصل راہ پر گامزن ہوئی۔ اسرا کون سے ہے بھلا؟ اسرا اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کے علاوہ سارے دوسرے راستے غلط ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہے تو زندگی میں سب ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو آپ کے زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ اس اصل راہ پر مرتے دم تک قائم رہے گی۔ دور سے کہیں عشاء کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں، وہ اٹھی، اس سے اپنے ہر طرف سکون ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ ختم شد۔ یہ بھی بہت ہی اچھا ناول تھا، بہت اچھا ناول تھا۔ حقیقت ہے غیر محرم کی محبتوں میں سکون نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ مجھے سکون ہے، میں اس کے ساتھ شکر ہے مجھے ایک اچھا انسان مل گیا جو مجھے سمجھتا ہے یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب وقتی ہوتا ہے۔ جو واقعی سیریس ہوتے ہیں نا وہ لگا کرتے ہیں، وہ اس طرح آپ کے ساتھ ٹائم پاس نہیں کرتے۔ خیر بہت اچھا ناول تھا، مجھے اچھا لگا، آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو چھوٹا سا افسانہ کہہ سکتے ہیں، ناول تو نہیں، خیر افسانہ ہے۔ تو کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میرے چینل دیکھیں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دل میں ڈالے گا تو آپ سپورٹ کریں گے، بس مجھے یہ پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو انسان کا وسیلہ بناتے ہیں۔ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں، کوئی کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی کسی کا نقصان بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ پاک آپ کے دل میں رحم ڈالیں اور آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ چینل دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ جب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں، تبھی میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی، اور انشاءاللہ